بسم اللہ الرحمن الرحیم. سچ کہہ جنید انصاری پروفیسر حاجہ حمید ممتاز مرحوم کہنے کو جی نہیں چاہتا. ایک ریفرنس رکھا گیا. سابق چیف جسٹس آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ جسٹس اعظم خان صاحب نے اس تمام غم کے لمحے کی یہاں پہ صدارت کہہ لیجئے، شرکت کہہ لیجئے، یہ کیا. تمام لوگ موجود ہیں. جناب اعظم خان صاحب، پروفیسر حمید ممتاز صاحب کے بارے میں کیا باتیں ہوئی یہاں پہ؟ بہت شکریہ انصاری صاحب. میرپور کالج آج سے نہیں، میرپور کالج تقسیم سے پہلے سے آزاد کشمیر کا ایک بڑا کالج تھا، اور ایک زمانہ تھا کہ پنڈی میں گارڈن کالج، لاہور میں ایف سی کالج اور گورنمنٹ کالج ان کا نام تھا، اور درمیان کے علاقے میں صرف میرپور کالج کا نام تھا. میرپور کالج میں بڑے بڑے نامور پرنسپل رہے، جن میں سے ایک خواجہ حمید ممتاز صاحب تھی. خواجہ حمید ممتاز صاحب جب یہاں اس کالج میں پرنسپل آئے، ایک تو یہ کہ پرانا میرپور منگلا ڈیم کی وجہ سے ڈوب رہا تھا، تو نئے بلڈنگ میں کالج ان کی قیادت میں شفٹ ہوا. میرپور کالج میں انہوں نے نہ صرف پڑھائی کا ماحول جو ہے وہ بہتر کیا، بلکہ میرپور کالج کے اندر سپورٹس کو رواج دیا، اور بڑے بڑے نامور ایتھلیٹ، باقی تمام کھیلوں کے ماہر وہ تھے. ڈیبیٹس ان کے زمانے میں ہوتی تھی، مشاعرے ان کے زمانے میں ہوتے تھے، اور ڈیبیٹرز کا یہ حال تھا کہ ان کے زمانے میں سارے پاکستان میں ڈیبیٹس میں شرکت کے لیے میرپور سے ٹیمیں جاتی تھی. اور جب میرپور کالج میں سالانہ مشاعرہ ہوتا تھا بڑا، تو ڈیبیٹس ہوتی تھی، تو سارے پاکستان کے بڑے کالجوں سے ڈیبیٹر یہاں حصہ لینے کے لیے آتے تھے. خواجہ حمید ممتاز صاحب نے میرپور کے بعد مظفر آباد کالج جب پوسٹ ہوئے، تو وہاں بھی اس کالج کو بھی شایان شان شہرت دی. ڈائریکٹر ایجوکیشن بنے، تو انہوں نے آزاد کشمیر کے تعلیمی نظام کو بہت بہتر کیا. تعلیمی بورڈ نیا تھا، جتنا عرصہ تعلیمی بورڈ کے چیئرمین رہے، اس کے سسٹم کو بھی بہتر انداز میں جس طرح پہلے چیئرمین چلا رہے تھے انہوں نے بھی چلانے کی کوشش کی. آخر میں سیکٹری ایجوکیشن بنے. سیکٹری ایجوکیشن بن کے آزاد کشمیر میں بہت سے نئے کالجز بھی کھلائے، اور جو کالج موجود تھے ان کا سسٹم بہتر کیا، اساتذہ کی اچھی تربیت کروائی، اور اس کے علاوہ 2-3 مختلف محکموں کے سیکٹری بھی رہے، جن محکموں کو انہوں نے بہتر انداز میں چلانے کی کوشش کی. خواجہ حمید ممتاز ایک شاعر بھی تھے، ادیب بھی تھے، اخبارات میں اردو انگریزی مضامین بھی لکھتے تھے. ماشاءاللہ. میتھ کے پروفیسر تھے، لیکن دلچسپ یہ ہے کہ کالج میں انگریزی بھی پڑھاتے تھے. سبحان اللہ. اور اتنی بڑی خوبیوں کے مالک تھے. ہماری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو جنت الفردوس میں جائے. ایک بات میں کہ اولڈ سروشین یونین کے ہم سارے ساتھی جو ہیں یہ اپنی ڈیوٹی سمجھتے ہیں کہ اس کالج کے لیے جس آدمی کی خدمات ہیں اس کی یاد ہمیشہ تازہ کی جائے، اور لوگوں تک بات پہنچائی جائے کہ ان کی کیا خدمات ہیں کالج کے لیے. میں صدر سروشین یونین پروفیسر زہید صاحب، سابق صدر اقبال رتیال صاحب، ان کو اپریسیشن دیتا ہوں کہ انہوں نے اچھی تقریب جانے والے کے اعزاز میں منعقد کی. بہت شکریہ انصاری. جناب ایک بات، مجھے برطانیہ سے خصوصی طور پہ فون کیا مبشر لون صاحب، آپ کے بہت بڑے معتقد ہیں، اور برنلے میں ایک بہت بڑا گروپ ہے ان کے کونسلرز کا بارو کونسل کے اندر. انہوں نے کہا کہ اعظم خان صاحب کو، اقبال رتیال صاحب کو، پروفیسر ظہیر چودھری صاحب کو، ڈاکٹر حنیف صاحب کو، آپ سب کی ٹیم کو یہ اعزاز جاتا ہے کہ آپ نے ایک تنظیم کو ریوائیو کیا، اور لوگ جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے انہیں یاد کرنے کا ایک احسن کام انجام دیا. مبشر لون کے اس خیال کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ میں مبشر لون صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اولڈ سروشین یونین کے عہدیداران اور ساتھیوں کے بارے میں اچھے الفاظ کہے. مبشر لون بھی ہمارے میرپور کالج کا طالب علم تھا، اولڈ سروشینز میں وہ بھی شامل ہے، اور
वो कोशिश हम करेंगे कि अगले साल होने वाला ओल्ड सॉल्यूशन यूनियन का एनुअल फंक्शन जो है उसमें मुबशर लोन को कहें कि बरतानिया से आके शामिल हो। एक बात हमने देखा कि आप 4, 5, 6 लोगों की टीम ने जनाब आज़म खान साहब करोड़ों रुपए का मीरपुर का ब्लॉक, इकबाल रतियाल साहब उसकी वजह बने, इन्होंने बड़े ही तरीके के साथ ब्यूरोक्रेटिक अंदाज में वो ब्लॉक मंजूर करवा लिया। किसी भी दुश्मन को, किसी भी हासिद को कानो कान खबर न हुई। इकबाल रतियाल साहब ये मरहला कर गुजरे तय आपकी सरपरस्ती में। इकबाल रतियाल साहब के इस कारनामे के बारे में आप क्या कहते हैं? बात यह है जी, सिर्फ मेरा नहीं, ज़हीर साहब का नहीं, रतियाल साहब की क़यादत में हम सब का ये कहना है कि हम जो कुछ हैं ये गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर की वजह से, हमने जो कुछ हासिल किया ये गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर की वजह से हासिल किया। और हम समझते हैं कि मीरपुर कॉलेज का हम पर कर्ज है कि इसके लिए जो हम कर सकते हैं करें। इन्हीं की क़यादत में इतने 200 बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं सालाना। इतनी बड़ी बिल्डिंग खाली ये नहीं बनवाई, इकबाल रतियाल साहब ने अपनी ज़ाती असर रसूख इस्तेमाल करके ई लाइब्रेरी भी बनवाई है। ई लाइब्रेरी? जी हाँ, ई लाइब्रेरी मीरपुर कॉलेज में बनवाई है। फिर वो किताबें जो हैं वो मुख्तलिफ़ दोस्तों को कह के किताबें डोनेट कराई हैं लाइब्रेरी के लिए। और फिर यूनिवर्सिटी के साथ इंटरनेट का जो है ये मुआहदा करा के उनका नेट इस्तेमाल करने के लिए कॉलेज को सहूलत दिलवाई है। ये करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट्स हैं जी, बड़ी बड़ी खिदमत। एक और बात मैं जानना चाहूँगा जनाब आज़म खान साहब, मुझे बरतानिया से चूँकि बहुत लोग राब्ते में हैं, इसी तरह हम देखते हैं पाक कश्मीर ग्लोबल सुप्रीम काउंसिल के जो मरकज़ी चेयरमैन हैं राजा सिकंदर साहब, उन्होंने सदारती एडवाइज़र हैं चौधरी दिलपजीर साहब, उन्होंने और दीगर लोगों ने ये बात कही है कि ये आपको, आपकी टीम को, इन सब मेहरबान लोगों को क्रेडिट जाता है कि मीरपुर कॉलेज में जहाँ पे ओल्ड सॉल्यूशन यूनियन एक डेड हॉर्स की तरह थी, आपने इसके वजूद में ज़िंदगी दौड़ा दी। चक हरियाम पुल का मसला, ओवरसीज़ बेचारे चीख चीख के मर गए, आपने खसूसी तवज्जो दी, इन सब दोस्तों ने मेहनत की, इकबाल रतियाल साहब भागते रहे, आपने कहाँ कहाँ फ़ोन नहीं किए। बरतानिया में सुना है कि मेंबरान पार्लियामेंट तक को आपने इन्वॉल्व किया, जो कि एहसन इकबाल साहब के और जनाब ख्वाजा आसफ साहब के दोस्तों में से थे। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी जो उन लोगों ने मुझे बताई थोड़ी सी बता दें आपसे। अंसारी साहब फिर कभी बात करेंगे। सिर्फ इन सब का, जिन लोगों का आपने नाम लिया, इन सब का शुक्रिया अदा करें। बाकी रही बात ये रठवा रयाम पुल जो है ये मेरा मसला नहीं था। ये नहीं जी, सब सिर्फ मीरपुर का नहीं, ये कोटली पुंछ तक सारे डिवीजन से बाहर भी निकले जी, पुंछ तक ये सड़क जाती है। और ये पुल जो है ये 25 किलोमीटर फासला कम करता है। जी हाँ जी, बहुत शुक्रिया। प्लीज़ आज़म खान साहब आप तशरीफ़ रखिए। जनाब इकबाल रतियाल साहब, मैं आपकी खूबियों से आशना हूँ, आगाह हूँ। खट्टी मीठी हम शरारतें ज़रूर करते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं कि माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो स्किल्स आपको दिए हैं, एक बड़ी जगह पे बैठ के भी आप वहाँ पे अपने वतन का, अपनी मिट्टी का सोचते हैं। जनाब इकबाल रतियाल साहब, डॉक्टर हनीफ साहब, प्रोफेसर ज़हीर चौधरी साहब, जितने दोस्त हैं आपकी तारीफ़ में रतुल लिसान रहते हैं। आज प्रोफेसर ख्वाजा हमीद मुमताज़ साहब को मरहूम कहते हुए आपके दिल पे क्या गुजर रही है जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, ऐसे है कि मेरा प्रोफेसर साहब के साथ कोई बराह रास्त रब्ता या लिंक नहीं रहा। 1966 में जब मैं यहाँ दाखिल हुआ FSC में, तो ये पहला बैच था इस नई बिल्डिंग में जो मुंतकिल हुआ था पुराने मीरपुर से। तो जब मैं दाखिल हुआ तो हमारे प्रिंसिपल थे ख्वाजा हमीद मुमताज़ साहब। मैं सिंध में पढ़ा था, सखर में पढ़ा था, मैट्रिक वहाँ से की थी, कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हुआ था। तो मुझे वो थोड़े से डिफरेंट लगे उस माहौल से। प्रिंसिपल साहब बराह रास्त वो मेरे उस्ताद भी नहीं थे। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर मैंने फ़ील किया कि इस माहौल से थोड़ा डिफरेंट है, वेल ड्रेस्ड, वेल बिहेव्ड, एंड मैंने उनको अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर पाया। 2 साल कॉलेज में रहे और उसके बाद फिर हम चले गए। उसके बाद मेरा उनके साथ रब्ता रहा नहीं। सर्विस में जब मैं था तो वो सेक्रेटरी एजुकेशन थे गालिबन। तो एक आध दफ़ा मीटिंग में, इस्लामाबाद 1-2 मीटिंग्स में उनके साथ मुलाकात रही।
he was a different man. He was a composed person, He focused. was focused, composed, and a thorough gentleman, and with lot of energy. وہ کرنا چاہتے تھے کچھ, اور اللہ نے ان کو بہت صلاحیت دی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس. آمین ثم آمین. بہت شکریہ Thank you, جناب, بہت شکریہ. بڑی مہربانی. جناب پروفیسر ظہیر چودھری صاحب, آپ کے کندھوں پہ بہت ہی نازک اور بھاری ذمہ داری ہے کہ جناب اعظم خان صاحب نے جو ڈیوٹی آپ کو تفویض کی ہے, اس ٹارچ کو آپ نے ٹارچ بیرر کے طور پہ آگے لے کے چلنا ہے. اقبال رتیال صاحب ساتھی ہیں آپ کے, ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب ساتھی ہیں آپ کے, تمام ٹیم آپ کے ساتھ ہے. آپ پروفیسر خواجہ حمید ممتاز صاحب کے متعلق کیا کہنا چاہیں گے؟ انصاری صاحب بہت شکریہ. پروفیسر خواجہ حمید صاحب ڈائریکٹ میں تو ان کے طالب علم رہا ہوں. جب وہ پرنسپل تھے تو ہم میٹرک میں پڑھتے تھے, اس کے بعد وہ جب ہم کالج میں گئے تو وہ پرنسپل کے طور پہ مظفر آباد چلے گئے. لیکن میری ان سے ملاقات جب وہ بورڈ میں چیئرمین تھے تو میں نے نئی لیکچرشپ جوائن کی تھی, تو میری ان سے ان کے دفتر, بورڈ کے دفتر جو ہے وہ ملاقات ہوئی, اور وہاں وہ پہلی ملاقات تھی. ان سے مستفید ہوئے, ان سے ڈسکس کیے معاملات, سلیبس کے بارے میں تھے. اور اس کے بعد میں چونکہ خود بھی بورڈ میں مختلف حیثیتوں میں رہا ہوں, تو میں نے بورڈ کے اندر دیکھا کہ یہ پرانے جو چیئرمین تھے, خواجہ حمید ممتاز ہوئے, چودھری یوسف صاحب ہوئے, عبداللطیف انصاری صاحب, یہ میڈم صفیہ اکرم, یہ انہوں نے تعلیمی بورڈ کی, جس کو کہتے ہیں نا آبیاری, اس طرح کی, اس کی جڑوں کی, اس پودے کی, کہ آج تک تعلیمی بورڈ میرپور جو ہے وہ اپنا مقام پورے آزاد پاکستان کے جو تعلیمی بورڈ ہیں ان میں رکھتا ہے. تو ہم نے ان کی اکثر, میں نے تو بورڈ میں ان کی فائلوں کو نکلوا کے دیکھا, اور کہ وہ کیا فائل ورک کرتے تھے, کیسے انہوں نے ایڈمنسٹریشن کی. تو ویسے تو ان کی خدمات ماشاءاللہ, وہ ادیب بھی تھے, شاعر بھی تھے, ان کی بہت سی کتابیں بھی جو ہیں وہ منظر عام پہ آئیں. لیکن ایک بڑی بات ہے کہ وہ میتھ کے, ریاضی کے استاد ہوتے ہوئے جو ہے یہ ادب, شاعری اور اس سے, اور ان کے تصنیف کے علاوہ وہ متواتر کالم لکھتے تھے انگلش اخباروں میں, اور وہ اسلام آباد میں آخری عمر صاحب فراش رہے. اور یہ 27 ستمبر کو ان کی جب ہم نے خبر سنی وفات کی, تو ہم پورے میرپور میں ان کے چاہنے والے جو ہیں ان کو اس کا دکھ بھی ہوا. اور ہم نے پھر یہ مناسب سمجھا کہ ان کے دور کے جو طالب علم تھے جب وہ پرنسپل تھے, تو اس سیشن کے یہ وہ بڑا انہیں واحد پرنسپل ہیں جو اولڈ میرپور کالج کے بھی پرنسپل رہے, اور پھر نیو میرپور کالج کے بھی پہلے پرنسپل, یعنی اولڈ میرپور کالج کے آخری اور نیو میرپور کالج کے پہلے پرنسپل کے طور پہ انہوں نے فرائض سر انجام دیے. نہ صرف کالج بلکہ میں ابھی ہم یہاں ذکر کر رہے تھے کہ میرپور کی جو ایک ڈیولپ ہوتی ہوئی سوسائٹی یا شہری زندگی جو تھی, کیونکہ میرپور پرانا نیا کا جب آیا, پرانا میرپور چھوٹا سا شہر تھا, نئے میرپور میں نئی شہری قدریں جو ہیں, مثلا ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو کلب تھا آفیسرز کلب, یہ پرنسپل ہوتے ہوئے انہوں نے باقی محکموں کے جو آفیسرز تھے ان کو یہ اس طرح لائے کہ ایک آفیسرز کلب ہونا چاہیے جہاں آپ سارے لوگ شام کو آیا کریں, گیمز کھیلا کریں, اکٹھے بیٹھا کریں, اور اس طرح کی وہ قدریں جو ہیں انہوں نے ڈالی. اور یہ آفیسرز کلب بھی اس وقت بھی یہاں قائم ہے. لیکن ابتدا جو انہوں نے سوسائٹی کے لیے میرپور کی شہری زندگی میں جو ہے وہ اس کو اچھی قدریں ڈالنے میں جو ان کا حصہ ہے اس کو ہم یاد کرتے ہیں. اور جو برطانیہ میں جتنے اوورسیز نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, مبشر لون نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, جناب چودھری دلپذیر صاحب نے آپ کو اپریشیٹ کیا ہے, جناب راجہ سکندر صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں علی رضا سید صاحب برطانیہ سے اس وقت, برسل سے اس وقت آئے ہوئے ہیں, وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سروشنز نے اور جناب اعظم خان صاحب نے اور آپ نے, اقبال رتیال صاحب نے, حنیف صاحب نے ایک زبردست کام کیا ہے. ان کی اس اپریسیشن کو آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ یہ جتنے بھی ہمارے بھائی جو ہیں سمندر پار اپنی گئے تو یہ روزی کمانے کے لیے تھے, کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے کشمیر کی دھرتی کے سفیر ہیں وہاں,
اور وہ وہاں جو فریضہ سر انجام دے رہے ہیں وہ، اور پھر میرپور کالج کے حوالے سے تو یہ ہے نا کہ یہ سارے لوگ میرپور کالج کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، اور میرپور کالج کے طالب علم ہونے کے ناطے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں جہاں جہاں بھی وہ جو فرائض سر انجام دے رہے ہیں وہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ وہ میرپور کالج کا نام روشن کر رہے ہیں، اور ان کو انوائٹ ہمیشہ بالکل انشاءاللہ یہ ہمارا مارچ میں ہوتا ہے ہمیشہ مارچ میں، لیکن اس دفعہ کوئی شاید رمضان شریف ہے تو وہ رمضان کے فوراً بعد جو ہے اینول ہمارا سالانہ اجلاس مجھے ہوگا۔ بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں جب بھی میں یہ یوٹیوب پہ ڈیجیٹل میڈیا پہ یہ چیزیں پیش کرتا ہوں کہ ایک فوکل پرسن کا نام اور نمبر دیں، ہم ادارے کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، بچوں کو اسکالرشپ دینا چاہتے ہیں، کیا آپ نومینیٹ کر سکتے ہیں؟ آپ ہیں اعظم خان صاحب جو ہیں وہ اصل میں جو ہے ہمارا سیٹ اپ جو ہے اس میں شکیل صاحب آج کے فنکشن میں وہ تشریف نہیں لا سکے، وہ تھوڑے ان کی صحت کی خرابی ہے، تو ہم دعا کو ہیں، آج ہم نے ان کی بہت کمی محسوس کی ہے، تو شکیل صاحب اور ڈاکٹر حنیف صاحب یہ ہمارے فوکل پرسن ہیں، اور انہی کے ذریعے جو ہے وہ ہم جتنے بھی ہمارے پروگرام ہیں ان کو چاک آؤٹ کرتے ہیں، ان کو فنانس کرتے ہیں، اور یہ اپنے تعلق کے حوالے سے بھی اور اپنے اولڈ ایسوسیشن دوست جتنے ہیں وہ بیرون ملک وہ بھی انہی کے ساتھ شکیل صاحب اور ڈاکٹر حنیف صاحب سے رابطہ کریں، ہم ان کے بہت شکر گزار ہوں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت یہاں پہ جو پروگرام ہے یہ اختتامی مراحل میں ہے۔ جناب اعظم خان صاحب نے، جناب ظہیر چودھری صاحب نے، اقبال اتیاز صاحب نے، ڈاکٹر حنیف صاحب نے، ان سب لوگوں کو انوائٹ کیا۔ ظفر مغل صاحب ذرا پلیز آپ میرے ساتھ پاس ایک منٹ کے لیے تشریف لے آئیں گے، چونکہ میڈیا کو چوتھا ستون کہا جاتا ہے، بعض لوگ نہیں مانتے، چلیے نہیں مانتے نہ مانیں، خوش رہیں۔ جناب ایک بہت مشکل وقت گزرا آپ پہ، لیکن بین الاقوامی صحافت کی تنظیمیں بھی چیخ اٹھیں، برطانیہ سے لے کے امریکہ تک لوگ چیخ اٹھے کہ ایک معصوم صحافی ظفر مغل کے ساتھ ایسا کیا ہو رہا ہے، چونکہ وہ معاملہ عدالت میں زیر بحث ہے، اس پہ ہم بات نہیں کرتے۔ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس طرح کی تقاریب جو ہوتی ہیں ظفر مغل صاحب کہ جانے والوں کو یاد کرنا محبت کے ساتھ، یہ اعظم خان صاحب نے کیسی طرح ڈالی ہے؟ جی یہ بالکل بہت اچھی بات ہے، اور زندہ قومیں جو ہیں وہ اپنے محسنوں کو یاد رکھتی ہیں، چونکہ خواجہ حمید ممتاز صاحب ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر تھے، رائٹر تھے، صحافی تھے اور ایجوکیشنسٹ تھے، تو انہوں نے جو آزاد کشمیر میں اپنی تعیناتی کے دوران ایز اے سیکٹری تعلیم، چیئرمین تعلیمی بورڈ اور گورنمنٹ کالج میرپور کے پرنسپل کی حیثیت سے جو کارہائے نمایاں سر انجام دی ہے، آج ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا ہے۔ تو یہ کام جو جی بالکل، میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے ناطے ان کی خدمات کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ اور میڈیا چوتھا ستون ہے، جی بالکل ہے، اور میڈیا ایک ہے انشاءاللہ ایک ہے۔ جناب پروفیسر جناب چودھری حنیف صاحب ذرا ایک منٹ مجھے عنایت کر دیں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا۔ لوگ آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، برطانیہ سے اسپیشلی، یورپ سے اسپیشلی، آپ کی اپنی ایک اللہ تعالی نے عزت دے رکھی ہے۔ جناب چودھری حنیف صاحب بہت بہت شکریہ۔ آپ کیسے سر دیکھتے ہیں پروفیسر خواجہ حمید ممتاز صاحب کو ایجاد کیا گیا، یہ پوری سروشنس کی جو ٹیم ہے اس کی کاوش؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انصاری صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں وہ بدقسمت کہہ لیں یا خوش قسمت کہہ لیں جس نے پرانے میرپور کے کالج میں بھی اور اس کالج میں بھی پڑھا ہے، اور میں جو دو ہمارے پرنسپل صاحبان تھے، شیخ محمود صاحب اور خواجہ حمید ممتاز صاحب، دونوں ہی اللہ تعالیٰ گریق رحمت کرے، اسکالر تھے، بڑے آدمی تھے، اور ان کا وقت، ان کے وقت کی استاد شاگرد کا رشتہ، ان کے وقت طالب علموں کا احساس ذمہ داری شاید دوبارہ کے مشکل سے آ پائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں گریق رحمت کرے۔ پیار کرتے تھے، پیار سے پڑھاتے تھے۔ شیخ صاحب بہت اچھے، بہت ہی اچھے ناظم تھے، یہ کہہ لیں کہ ڈسپلن، سختی اور اسکالر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو گریق رحمت۔ آپ یہاں پہ برے صغیر کے چند بڑے اداروں میں سے ایک ادارے کشمیر آرفن ریلیف ٹرسٹ، جناب چودھری محمد اختر صاحب، آپ چودھری شکیل صاحب، بہت بڑی ایک ٹیم ہے والنٹیئرز کی، آپ یہ پروجیکٹ چلا رہے ہیں۔ مبشر لون برطانیہ سے بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں، ان کی پوری فیملی یہاں پہ آتی ہے۔ برطانیہ میں ہزاروں نہیں شاید لاکھوں جو ہمارے تارکین وطن ہیں اوورسیز،
وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اب نیا پروجیکٹ سنا ہے ہونے جا رہا ہے, ایک بہت بڑا میڈیکل کالج یہاں پہ بن رہا ہے, آپ گیئرڈ اپ ہیں؟ جی انصاری صاحب, آپ نے درست فرمایا. میڈیکل کالج سیکنڈ فیز میں ہم ایک بہت بڑا ہاسپیٹل بنا رہے ہیں ماشاءاللہ, الحمدللہ. 500 بیڈ کا 500 بیڈ کا ہاسپیٹل بن رہا ہے جس میں ہر طرح کا علاج ہوگا. اور یہ جو ہمیں اپنے ہاسپیٹلز میں ہم جاتے ہیں تو ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں جائیں اسلام آباد, اللہ کرے کہ اس سے ہمارے اس تمام ایریے کی جان چھٹ جائے. ہم ایسا ہاسپیٹل بنانے جا رہے ہیں جس میں یہ تقریباً گجرات جہلم یہ پورا ریجن جو ہے اس کو وہ فیڈ کرے گا, اور اس کے اندر میڈیکل کالج اور ڈینٹل کالج بھی ہوگا, اور یہ کام شروع ہے. اختر صاحب ایک غم سے گزرے, دوسرے غم سے گزرے, لیکن یہ بندہ جو ہے یہ جانے کس مٹی کا بنا ہوا ہے, یہ چلتا جا رہا ہے, چلتا جا رہا ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں گزارش کروں کہ جنون ہے اور اللہ تعالیٰ کا اس سے گاڈ گفٹ, ایوری باڈی کین ناٹ ڈو اٹ, ہر بندہ یہ کر نہیں سکتا, یہ گاڈ گفٹ ہے. اللہ نے ان کو مدد دی ہوئی ہے, اللہ نے اس کو ہمت دی ہوئی ہے کہ بیوی جس حال میں تھی آپ کو پتہ, اللہ انہیں گری کے رحمت کرے, اور خود بھی بیمار ہوئے وغیرہ وغیرہ. اب وہ بندہ پتہ نہیں سوتا کہاں ہے, ریسٹ کہاں کرتا ہے. 3 دن پہلے انگلینڈ گیا تھا, آج پھر آ رہا ہے, آج پھر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور چودھری شکیل صاحب کو مس کر رہے ہیں آپ؟ شکیل صاحب تو آپ کو پتہ ہے کہ شکیل میرے جسم کا حصہ ہے, آپ جانتے ہیں اس بات کو بہت اچھی طرح. جی ٹھیک ہے. پروفیسر ڈاکٹر حمید ممتاز صاحب کے علاوہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر صاحب جو ہیں, ظفر صاحب آئی سرجن, وہ وفات پا گئے ہیں. ان کے لیے بھی آپ کو یہاں پہ؟ جی میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر ظفر اللہ تعالیٰ انہیں گری کے رحمت کرے, میرپور کے پرابیبلی پہلے آئی اسپیشلسٹ تھے. جی پہلے آئی اسپیشلسٹ تھے, اور آپ کو یاد ہوگا کہ جہاں بنڈا بنایا یہاں ان کا کلینک ہوتا تھا. جی جی. ایک گھر ہوتا تھا, اس میں کلینک تھا. کچھ عرصہ وہ ایران جا کے سروس بھی کی انہوں نے. اللہ تعالیٰ ان کو گری کے رحمت کرے. بھلا آدمی تھا, سیاست میں بھی تھوڑا بہت حصہ لیتے تھے, شہر کی بھلائی کے لیے بھی باقی رہتے تھے. اللہ گری کے رحمت کرے. بہت شکریہ, بڑی مہربانی. اس وقت سابق پرنسپل میرپور کالج جناب پروفیسر سردار سرفراز صاحب جو ہیں, میں ان سے گزارش کروں گا, مہربانی ہوگی سر آپ مجھے جوائن کر لیں گے. سرفراز صاحب, پروفیسر حمید ممتاز صاحب, خواجہ حمید ممتاز صاحب, سر کیا یادیں ہیں آپ کے پاس؟ انصاری صاحب, خواجہ حمید ممتاز صاحب کا میں شاگرد بھی ہوں, اور میں نے ان کے ساتھ ایز سبارڈینیٹ کام بھی کیا. بلکہ میں نے جب BSc پاس کی تو یہاں ہمارے ایک ڈیمانسٹریٹر تھے رحمان صاحب, وہ KH خورشید مرحوم کے عزیز تھے. تو ان نے MSc میں داخلہ پنجاب یونیورسٹی میں لے لیا, تو ڈیمانسٹریٹر کی پوسٹ خالی تھی, تو مجھے خواجہ صاحب نے ایز ڈیمانسٹریٹر بھرتی کیا. پھر میں نے ایز یعنی سبارڈینیٹ, پھر میں نے ایز لیکچرر بھی, وہ ہمارے یہاں پرنسپل رہے, ڈائریکٹر رہے, سیکرٹری رہے. خواجہ صاحب بہت نفیس انسان, ماشاءاللہ, خوش لباس, ہمیشہ وہ 3 پیس سوٹ میں ہوتے تھے. اللہ, ان کا جوتا یعنی چمک رہا ہوتا تھا, اور بڑی گفتگو ان کی بڑی شائستہ اور بڑے دھیمے لہجے میں. اور وہ ایک تھے, وہ میتھ کے, عام ہمارا تاثر ہے کہ جو خشک مضمون ہے میتھ یا سائنسز جو ہیں وہ ادب سے ذرا دور ہوتی ہیں, لیکن وہ ایک بہت بڑے علمی اور ادبی شخصیت تھے, لٹریری آدمی تھے, لٹریری آدمی تھے. اور ان نے بڑی ڈسپلن ان کی لائف تھی. ماشاءاللہ. ان کا وقت پہ جاگنا, وقت پہ کام پہ جانا, وقت پہ ان کا چائے کا جو ٹائم ہوتا تھا وہ 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا اتنی تھا. ڈسپلن تھے, اتنی ڈسپلن. ان نے چائے کا خالی کپ لینا ہے, ساتھ 1 بسکٹ لینا ہے, دوسرا نہیں لیتے تھے. اللہ. تو ادروائز بھی ان کے دور میں کالج میں بہت علمی ادبی سرگرمیاں ہر طرح کی, تو بہت یعنی ایک بڑا نام ہے وہ ایجوکیشن میں. مجھے ان سے ان کے جو پریڈیسیسر تھے شیخ محمود صاحب, سلیریا صاحب, PN کول جن نے کالج یہ قائم کیا, پہلے پرنسپل تھے, انہوں نے تو موقع نہیں ملا. تو مجھے موقع ملا خواجہ حمید ممتاز صاحب کے ساتھ, یعنی ان کے دور میں میں اسٹوڈنٹ بھی رہا, اور بعد میں میں مجھے پرنسپل بھی رہے آپ یہاں پہ. جی, یہ تو میں بہت بات کی بات ہے. جی. تو کہنے کی بات ہے کہ میں ایک ان کا خواجہ صاحب کا یہ ہوتا تھا, آج کل کا جو ہے ہمارا ٹرینڈ کہ پروفیسر صاحبان کلاس نہ لینی ہو تو پرنسپل صاحب کے پاس جا کے تو گپ شپ لگانا شروع کر دیتے ہیں.
ان کے دفتر میں کام کے علاوہ کوئی آدمی بیٹھتا نہیں تھا۔ اللہ، جو آدمی جاتا تھا، جو کام ہے بات کی، دروازے سے باہر۔ خواجہ صاحب اکیلے دفتر میں بیٹھے ہوتے تھے۔ سبحان اللہ۔ کبھی آپ کو ایک دفعہ بعد میں یہاں سے جب ٹرانسفر ہو کے چلے گئے مظفر آباد، تو مظفر آباد کالج میں کسی کام سے مظفر آباد گیا تو میں انہیں ملنے گیا، تو واقعہ میں نے دیکھا کہ کوئی آدمی نظر نہیں آتا، کوئی اسٹوڈنٹ نہیں آتا۔ میں پرنسپل آفس گئے تو خواجہ صاحب اندر حسب معمول ان کے اکیلے بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سلام دعا کی تو انہوں نے خیر خرید پوچھی، تو مجھے کہتے ہیں دیکھا کالج بند نہیں ہے، کالج لگا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایسا خاموشی، ڈسپلن، تو یہ بڑے لوگ تھے، بڑی قدریں تھیں، بڑی مہربانی۔ آپ کے کہتے ہیں میں بھی پرنسپل رہا ہوں اس کالج کا، لیکن میں ان کے عشر عشیر اپنے آپ کو نہیں سمجھتا۔ یہ بہت بڑے لوگ تھے ہر لحاظ سے۔ یہ خاکساری اور منکسر مزاجی ہے آپ کی۔ جناب ڈاکٹر حنیف صاحب ذرا 1 منٹ کے لیے مجھے آخر میں جوائن کریں گے، 1 منٹ کے لیے میں چاہوں گا۔ بہت شکریہ جناب، ہمارے بھی آپ استاد رہے ہیں، ہم نے آپ سے پڑھا ہے، نیاز تلمذ حاصل کیا ہے آپ سے، مہربانی۔ جی، یہ آپ کے ٹیچر ہیں ماشاءاللہ۔ جناب ڈاکٹر سی ایم حنیف صاحب، لیڈیز اینڈ چلڈرن ہاسپٹل کے آپ یہاں پہ میڈیکل ڈائریکٹر ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے باوجود آپ اولڈ سروشین یونین میں انوالو رہتے ہیں۔ پروفیسر خواجہ حمید ممتاز اور ان جیسے بڑے بزرگوں کے متعلق، بڑے لوگوں کے متعلق آپ آخر میں کیا کنکلوڈ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب میں جنید انصاری صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے معافی ضمیر بیان کرنے کا موقع دیا ہے۔ دراصل میں اس کالج کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اور میں ہر روز یہاں سے گزر کے اپنے اسپتال جاتا ہوں، اور ہر روز مجھے بہت ساری یادیں آتی ہیں، اور کالج کی موجودہ کنڈیشن دیکھ کر بھی بہت دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ٹیچر رہے، میرے ٹیچر تو نہیں رہے، میرے سے سینئر تھے، لیکن ہمارے پرنسپل رہے ہیں، بڑے باصول آدمی تھے۔ اللہ انہیں غریب رحمت کرے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے، قبر کے منزلیں آسان کرے، تو ان کے بچوں کو لمبی زندگی دے اور ان کو ترقی دے۔ تو وہ بہت اچھے مطلب پرنسپل تھے، جیسے میں نے مطلب سنا ہے، جیسے میں نے مطلب سروشنز میں پڑھا ہے۔ تو میرے سے سینئر تھے، بہت بہت آگے۔ اور آپ کا یہ برین چائلڈ ہمیشہ رہا ہے کہ اولڈ سروشین یونین جو ہے یہ صرف ایک کٹھے بیٹھنے کا، خوش گپیوں کا ایک سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مستحق طلبہ و طالبات ان کے لیے بھی بہتری ہونی چاہیے۔ کروں گا، دراصل بات یہ ہے جی کہ ہم رہے ہیں تقریباً میں اور رتیال صاحب ادھر سے جی 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 نہیں بولی نہیں ادھر سے جی، رتیال صاحب ذرا ہمیں جوائن کریں گے آپ؟ جی پلیز، آپ بات جاری دیکھیں جی، پچھلے 4 سال اب تو نئی باڈی آ گیا نا، پچھلے تقریباً اس باڈی سے پہلے میں اور جناب رتیال صاحب 4 سال تک رہے ہیں۔ یہ میرے صدر تھے اس اولڈ سروشین یونین کے، اور میں جنرل سیکرٹری تھا۔ یقین مانیے کہ ہم نے وہ پورا بلاک جو ہے بنایا انہوں نے ہی ہے، کروایا انہوں نے، کروڑوں روپے کا، اور آگے بھی ہمارا ٹارگٹ یہی ہے کہ اس کالج پورے کا ایک نقشہ بنوائیں، اور اس کو آہستہ آہستہ مطلب لوگوں کو مطلب موٹیویٹ کریں، رنگ بھرتے چلے جائیں گے۔ اور یہ سارا کا سارا کریڈٹ جناب رتیال صاحب کو جاتا ہے۔ یہ ابھی یہ بھاگنے کے چکر میں ہیں، یہ کہتے ہیں میں اب بزرگ ہو گیا ہوں، میری ذمہ داریاں ہیں، ان کو پکڑ کے کیسے ہم رکھیں کہ ان کے اندر جتنا سکل ہے، جتنا ہنر ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں آنے والی نسلوں کے لیے؟ رتیال صاحب یہ ان کے اندر ہی مطلب ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کو مطلب موٹیویٹ کرنے کی، یہ اندر سے خود ہی موٹیویٹڈ ہے۔ سر یہ چھپے یہ اب بھی سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ یہ اب بھی لگے رہتے ہیں میرے ساتھ، فون پر رابطہ کرتے رہتے ہیں، جب بھی ملاقات ہوتی ہے کہتے ہیں یار بیٹھ کے کچھ کرتے ہیں کالج کا۔ دیکھیں ہم یہاں کے اس کالج کے پڑھے ہوئے، اس کالج کا ہم پہ کوئی قرض ہے، کوئی فرض ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس قرض کو اتاریں۔ خان صاحب بات کیا ہے، قرض ہے جی، اس قرض کو کسی طریقے سے اتارا جائے۔ آپ اب بھی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش جاری رکھیں گے؟ جاری ہے، ماشاءاللہ جاری ہے انشاءاللہ جی، اور بہت بہتر چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کچھ عرصے کے بعد انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ آج کے اس پروگرام سے جنید انصاری اس پازیٹیو نوٹ کے ساتھ اجازت چاہے گا۔ لوگ چلے جاتے ہیں، یادیں رہ جاتی ہیں۔ کوشش کریں یادوں کے اندر خوبصورتی ہو، خوشبو ہو، سچائی ہو، مٹھاس ہو۔ ایسی یادیں ہم چھوڑ کے نہ جائیں کہ پیٹھ پیچھے آپ کے بارے میں کوئی دعائے خیر نہ کر سکے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ، اینڈ گڈ بائے۔